بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ رجب کے مبارک مہینے کو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں رجب کے مہینے کی کیا عظمت اور اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ تو رجب کا مہینہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ قمری سال جو کہ اسلامی سال کہلاتا ہے، جو کہ ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو کہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یعنی آیت مبارکہ 2 باتیں بیان فرما رہی ہے بنیادی طور پر۔ ایک بات تو یہ بیان ہوئی آیت مبارکہ کے اندر کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں آسمان اور زمین بنانے سے پہلے ہی ان کی تعداد کو لکھ دیا تھا اور ان کے نام وہاں پہ مذکور ہو چکے تھے۔ تو یہ بات سمجھ لینے کے قابل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود ہی اسلامی سال کے جو یہ مہینے ہیں ان کو مقرر فرمایا ہے، اور ان کی یہ جو نام ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود ہی مقرر فرمائے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آیت مبارکہ خاص طور پہ جس طرف اشارہ کر رہی ہے وہ یہ کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو انتہائی عظمت اور اہمیت کے حامل مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مزید کھول کر اپنی احادیث مبارکہ میں اس موضوع کو بیان فرمایا، اور باقاعدہ طور پہ نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ وہ کون سے مہینے ہیں۔ فرمایا کہ ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اب یہ ہے کہ 4 مہینے جو خاص طور پہ بیان ہوئے کہ 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے انتہائی احترام کے لائق ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، تو ہمارے حق میں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کو اگر یہ پتا ہو کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں تو اس کو کیا نتیجہ، اس کے حق میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کو ان 4 مہینوں کی عظمت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 مہینے چونکہ عظمت اور احترام والے ہیں، تو ایک مسلمان اگر ان 4 مہینوں کے اندر خوب اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے گا، تو جس قدر وہ عبادت زیادہ کرے گا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے مسلمان کو عبادت کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بھی پھر بڑا ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ یہ عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں، تو جیسے عبادت کے اندر شوق اور لگن سے کام کرنا چاہیے، اسی طرح ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ تو جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مسلمان کو عبادت کے اندر شوق اور لگن سے کام کرنے پر اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دینا ہے، ان 4 مہینوں کی عظمت کی وجہ سے اور حرمت کی وجہ سے، تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اسی طرح کی سخت پکڑ بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی ان 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے ایک مسلمان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ تو یہ تو ایک عمومی بیان تھا کہ 4 مہینے ہیں، لیکن چونکہ اب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہمارے شب و روز جو ہے وہ کیسے گزرنے چاہیے،
آگے چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ رہ گیا شعبان کا، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. تو رجب کے مہینے کی فضیلت جو ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کو بیان فرمایا. اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں عبادات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. عبادت اب کیسے کی جائے، کوئی خاص طریقہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خاص کوئی طریقہ قرآن نے بھی بیان نہیں کیا اور حدیث میں بھی بیان نہیں ہوا. بس یہ ہے کہ یہ عبادات جو ہے دن کو بھی کی جا سکتی ہیں، رات کو بھی، اس لیے کوئی خاص وقت اس کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق پورے مہینے کے شب و روز میں جس قدر نوافل، ذکر و تلاوت اور دعائیں وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند رہے گا. اور یہ انتہائی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح جن کو رات کے وقت عبادت کا موقع میسر آ جاتا ہے تو وہ جتنی راتیں یا راتوں کا جس قدر حصہ عبادت میں بسر کر سکتے ہیں تو ان کو بھی بسر کرنا چاہیے. یہ بھی سعادت کی بات ہے. البتہ راتوں کو عبادات کا یہ جو اہتمام ہے، اس کے لیے خاص طور پہ کوئی لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، مساجد میں جمع ہونا، تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بس یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق اپنے ہی گھروں میں عبادت کا جو ہے وہ اہتمام کریں اور ایک ماحول اپنے گھروں کے اندر ہی بنانا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کو جب ہائی لائٹ کیا گیا اور ان کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، تو یہ ایک مسلمان کو دراصل اس طرف توجہ دلانی تھی کہ اس نے ان 4 مہینوں کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مہینہ جب داخل ہو، جیسا کہ ابھی رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، تو شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کے اندر لگنا چاہیے، نیکیوں کے کاموں کے اندر ذوق سے اور شوق سے لگنا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رجب کے اس مبارک مہینے کی کسی تاریخ یا دن رات میں شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی. جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ ان 4 مہینوں میں سے جب بھی کوئی مہینہ داخل ہوتا تو بس روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور روزوں کے لیے بھی کوئی خاص ایام ان میں مقرر نہیں کیے، بلکہ فرمایا، کر کے دکھایا بلکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. جیسے کہ کئی صحابہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں. ایک واقعہ جو کہ احادیث کی کتب میں بیان ہوا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں آپ مزید اضافہ فرما دیجئے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ہر مہینے میں ایک روزہ رکھنا ہے، بلکہ آپ مجھے کچھ اضافے کے ساتھ فرمائے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، 4 رکھنے ہیں، یا ایک ہفتہ روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ میں تندرست ہوں اور صحت مند ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو اس لیے آپ مجھے روزوں کی اس عبادت میں میرے لیے آپ اضافہ فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو. ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں آپ مزید اضافہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو. ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر الحرم، یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں روزہ رکھ لیا کرو اور کبھی چھوڑ بھی دیا کرو. تو یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اپنی جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان سے اشارہ فرمایا، یعنی 3 انگلیاں جو ہیں ان کو جوڑ کے اشارہ فرمایا، ان کو آپس میں ساتھ ملایا اور پھر چھوڑ دیا. یعنی اس طرف اشارہ کیا، اس صحابی کو یہ بات سمجھائی کہ 3 دن روزے رکھ لیا کرو اور پھر 3 دن چھوڑ دیا کرو، پھر 3 دن روزے رکھ لیا کرو، پھر 3 دن چھوڑ دیا کرو. اس ترتیب سے جو ہے وہ روزے رکھ لینے چاہیے. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی شریعت کا کوئی حکم تھا کہ 3 دن رکھنے ہیں اور 3 دن چھوڑنے ہیں. بس یہ تھا کہ ان صحابی کی بار بار اس اصرار کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، کیونکہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو اس حدیث کا پچھلا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 1 دن یا ہر مہینے میں 2 دن
اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا ایک خاص حکم جو ہے وہ بیان فرمایا. تو کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، نفلی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ذکر و تلاوت، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، ساری کی ساری عبادات کی جا سکتی ہیں. لیکن چونکہ یہ روزے کی عبادت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ خود بھی رکھا کرتے تھے اور آگے اپنے صحابہ کو آپ نے اس کی جو ہے وہ ترغیب بھی دی. اور یہ خاص طور پہ روزے رکھنے کی جو عبادت ہے، شعبان کا جو مہینہ ہے جو کہ اس سے اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مزید روزے رکھنے کی ترغیب اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی، تاکہ آگے جو رمضان کا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے اچھی تیاری ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.